حالانکہ میں ایسے بھی 4 بجے کرتا سی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کذالک اسی طرح ارسلنا کا، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس امت کی طرف رسول بنا کے بھیجا ہے، اسی طرح جو ہے وہ کذالک ارسلنا کا فی امتن، اسی طرح ہم نے بھیجا جس طرح آپ کو فی امتن، اس امت میں قد خلت من قبلہا، بلا شبہ تحقیق گزر چکی جو اس سے پہلے، جس طرح آپ کو اس امت کی طرف بنا کے بھیجا اسی طرح پہلی امتوں کی طرف امتیں، اس کی جمع ہے یہ امت کی، من قبلہا جو آپ سے پہلے گزر چکی ہیں۔ مقصد کیا تھا؟ لتتلو علیہم الذی اوحینا الیک، تاکہ تم پڑھ کے سناؤ، آپ پڑھ کے سنائیں ان کو جو ہم نے وحی کیا آپ کی طرف۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے وہ نبی بنا کے بھیجا، اس سے پہلے کی امتوں کی طرف بھی ہم نے ایسے ہی نبی بنا کے بھیجا تھا۔ مقصد کیا تھا؟ مقصد تھا لتتلو علیہم الذی اوحینا، تاکہ پڑھ کے سنائے ان کے اوپر وہی اللہ کی توحید کا، اللہ کی وحدانیت کا وہ پیغام جو اللہ نے اتارا ہے، وہ پڑھ کے آپ کو سنائیں۔ وہم یکفرون بالرحمن، اور وہ ہیں جو انکار کرتے ہیں بالرحمن، رحمان کا۔ پہلی آیت مبارکہ تو بالکل کلیئرٹی کے ساتھ ہے کہ جس طرح آپ پہلی امتوں کو بھیجا اسی طرح آپ کو بھیجا، تاکہ آپ پیغام پڑھ کے ان کو سنا دیں جو ہم نے دیا ہے۔ جو زندگی گزارنے کا راستہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں، وہ راستہ ان لوگوں کو بتا دیجئے۔ اور یہ لوگ رحمان کا انکار کرتے ہیں، یہ رحمان کا انکار کرتے ہیں، یہ رحمان سمجھتے تھے صرف معاذ اللہ جو ملعون تھا مسلمہ بن کذاب، اس کا نام، اس کو رحمان کہتے تھے۔ اور یہ کہتے تھے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ طواف فرما رہے تھے تو آپ یا اللہ یا رحمان کا جو ہے وہ ورد کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ اللہ تو سنا ہے، یہ رحمان کہاں سے آ گیا؟ تو انہوں نے فوراً جا کے ایک دوسرے سے کہا کہ یہ دو معبودوں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پکار رہے ہیں۔ تو یہاں پہ تو یہ ہے کہ اللہ کا نام ہے، اللہ کو پکارو، چاہے اللہ کے نام سے، یہ اللہ کا ذاتی نام ہے۔ جس طرح اللہ کسی کا نام نہیں ہو سکتا، اسی طرح الرحمن کسی کا نام نہیں ہو سکتا۔ الرحمن رحم سے مشتق ہے، فعلان کے وزن کے اوپر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رحم جو پوری قوت جوش ولولے کے ساتھ آتا ہے اور ہر چیز کے اوپر چھا جاتا ہے، تو وہم یکفرون، اور وہ رحمان کا انکار کرتے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ صلح حدیبیہ کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا، تو انہوں نے کہا چلیں اللہ کا تو ہم نے تعارف کرا دیا، اللہ کا تو ہم جانتے ہیں، یہ رحمان کون ہے؟ اور اس کے اوپر خاصی بحث و مباحثہ ہوا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاٹ کے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ ٹھیک کروایا۔ قل، کہہ دیجئے، ہوا ربی، وہ میرا پروردگار ہے، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی الہ مگر وہی، علیہ توکلت، اسی کے اوپر میرا بھروسہ ہے، وعلیہ متاب، اور اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے، اسی کی طرف مجھے واپس جانا ہے۔ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ، اور اگر یہ ایسا ہی قرآن ہوتا، سُيِّرَتْ بِالْجِبَالُ، تو پہاڑ جو ہے وہ چل پڑتے۔ اور سُيِّرَتْ، جی سر، الجبال، سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ اور قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ، یا زمین اس سے ٹکڑے ہو جاتی، قطع ہو جاتی، قطع کرنا، یا زمین چل پڑتی، اس کے اوپر چلتے پھرتے، یا وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی۔ اور کُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى، یا یہ کلام کرتے اس سے مردے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب یہ معجزہ مانگتے تھے کہ آپ کوئی معجزہ لے کے آئیں، تو اس کے بارے میں جو ہے وہ یہاں پہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ اگر یہ قرآن اسی طرح اس کام کے لیے ہوتا، یا اس سے پہلے کی کتابوں نے یہ کام کیے ہوتے، یہ معجزے دکھائے ہوتے، تو یہ قرآن یہ سب کچھ کر گزرتا۔ یہ قرآن آتا تو پھر اسی سے جو ہے وہ پہاڑ بھی چل پڑتے، زمین بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی، اور مردے بھی جو ہے وہ باتیں کرنے لگ پڑتے۔ وہ کہتے کیا تھے؟ وہ یہی کہا کرتے تھے کہ دیکھیں، آپ کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ میں اللہ نے ہوا کو تسخیر کیا تھا، مسخر کیا تھا، تو آپ بھی ہوا کو حکم دیں، ہم بھی شام جانا چاہتے ہیں، صبح جائیں اور شام کو آ جائیں۔ اور اسی طرح جیسے جو ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں تانبا جو ہے وہ مولڈ کرنے کی جو ہے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی تھی کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اس کو جو ہے وہ موڑ لیتے تھے، تو ہمیں بھی اتنی طاقت دی جائے۔ یا پھر یہ کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس مردے کو زندہ کرنے کی طاقت تھی، تو اسی طرح ہمیں بھی جو ہے وہ مردہ قصاب انقلاب کو یا ہمارے بڑاؤں آباء اجداد کو زندہ کیا جائے، تاکہ وہ ہم سے باتیں کریں اور آپ کی جو ہے وہ نبی ہونے کی یقین دانی ہمیں کروائیں۔ یا وہ بھی جو ہے جس طرح کوڑی کو ٹھیک کرتے تھے،
جس طرح جو ہے وہ مردے کو زندہ کرتے تھے، باتیں کرتے تھے، تو یہ کہا یہ جا رہا ہے یہاں پہ کہ اگر یہ قرآن ایسے ہوتا تو یہ سب کچھ کام کر لیتا. بل اللہ الامر جمیعا، لیکن یہ تو سارے کام اللہ کے ہیں. جتنے بھی معجزات ہیں، جتنا بھی سب کچھ ہے، وہ تو اللہ کی طرف سے نشانیاں ہیں. جس کو چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان نشانیوں سے نواز دیتا ہے، جن کو چاہے اس کو نہیں نوازتا. اصل میں وہ قرآن کو جو ہے وہ ماننے کو تیار نہیں تھے. اب قرآن جتنا بڑا معجزہ ان کے پاس آ چکا تھا، اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، لیکن جب ان کی ضد ہوتی تھی کہ اس پہاڑ کو چلا کے کہیں اور لے جائیں تاکہ یہاں پہ زمین جو ہے وہ فلیٹ ہو جائے اور یہاں پہ ہم کھیتی باڑی کریں، یہاں پہ جو ہے وہ نہریں جاری کر دی جائیں، تو یا اس پہاڑ کو سونے کا کر دیا جائے، مردے زندہ کیے جائیں تاکہ ہمیں نظر آئے کہ ہاں آپ سچے ہو. وہ نبی کو انسان سمجھتے نہیں تھے، وہ کہتے کہ علیحدہ کی مخلوق ہے. تو اس کام کے لیے کہا گیا کہ اگر یہ قرآن اس مقصد کے لیے ہوتا تو پھر یہ سارے کام بھی ہو جاتے. بل اللہ الامر، لیکن یہ سارے کام تو اللہ کے لیے ہیں. اللہ ہی جو ہے وہ یہ سارے کام کر سکتا ہے. جس کو چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توفیق دیتا ہے. اصل میں یہ خطاب تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، لیکن اس وقت کے صحابہ کرام میں یہی تھا. وہ یہی چاہتے تھے کہ جب اتنا کچھ آ گیا ہے، اللہ کا نبی بھی سچا ہے، تو کوئی نشانی ایسی کیوں نہیں آ جاتی جس سے یہ باقی لوگ بھی مان لیں، تاکہ اسلامی تحریک کو اور زیادہ طاقت ملے، اور زیادہ جو ہے وہ ہم قوت پکڑ لیں. تو اور دوسرا جو یہ ظلم و ستم کرتے ہیں مسلمانوں کے اوپر، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذائیں دیتے ہیں، تو ان کے دل میں یہ بات اٹھتی تھی کہ کوئی ایسی نشانی آ جاتی تو ان کو یہ فرمایا جا رہا ہے آگے پھر افلم یعیس الذین آمنوا، کیا مسلمان جو ہیں وہ اس بات سے مطمئن ہو گئے ہیں اللہ یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا، کہ اللہ یشاء اللہ، کہ جس کو چاہتا ہے اللہ، اگر اللہ چاہتا تو اللہ سب کو ہدایت دے دیتا. اگر ان کے ذہنوں میں یہی ہے کہ یہ آ جاتی تو تاکہ یہ بھی مسلمان ہو جاتے. تو یہاں پہ ایک بات کی طرف اشارہ کیا گیا کہ اللہ کے اختیار میں تو ہے، اللہ اگر چاہتا تو یہ سارے اس میں سے کوئی کافر ہوتا ہی نہ، وہ سارے کے سارے مسلمان ہو جاتے. تو جیسے فرشتے ہیں وہ سارے کے سارے مسلمان ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ارادہ اور اختیار دے کے انسان کو بھیجا ہے، اور اس کو دونوں راہیں جو ہیں وہ دکھا دی ہیں. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، دونوں راستے دکھا دیے ہیں، اور اختیار دے کے کہا ہے کہ تم یہ دیکھیے زبردستی کا اسلام، اگر اللہ چاہتا تو سارے مسلمان ہوتے، بات ہی ختم ہو جاتی. تو اللہ نے ارادہ اور اختیار دے کے بھیجا ہے، تو پھر اختیار دے کے بھیجا کہ تم اس میں سے کون سی راہ چوز کرتے ہو. اور امتحان بھی تبھی ہوتا ہے جب اختیار دیا جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کی طرف سے چھٹی دے دی جائے، راستے دونوں دکھا دیے جائیں، یہ سیدھا راستہ ہے، یہ الٹا راستہ ہے. سیدھے راستے پہ چلو گے تو یہ کامیابیاں، یہ کامرانیاں یہ تمہارا مقدر ہوں گی، الٹے راستے پہ چلو گے تم جہنم میں گر جاؤ گے. تو اگر اللہ چاہتا تو یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، سارے کے سارے ہو جاتے. وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور ہمیشہ رہیں گے وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ، ان کے اوپر جو ہے وہ عذاب اللہ کے پہنچتے رہیں گے. تُصِيبُهم وہ پہنچتی رہے گی، بِمَا صَنَعُوا بسبب اس کے جو کیا، قَارِعَةٌ کہتے ہیں سزا کو، عذاب کو، مشکلوں کو، مصیبتوں کو. ان کے اوپر وہ عذاب، ان کے اوپر مصیبتیں آتی رہیں گی. او تحلو قریباً من دارہم، اور قریب گرتی رہے گی ان کے نزدیک، ان کے گھروں کے نزدیک. حتیٰ یاتی وعد اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ پورا نہیں ہو جاتا. ان کے نزدیک مصیبتیں، عذاب، جو مشکلیں ہیں وہ ان کے گھروں کے قریب جو ہے وہ ان کو گرتی رہیں گی، ارد گرد ان کے اوپر رہیں گی، یہاں تک کہ حتیٰ یاتی وعد اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ پورا ہو جائے. وہ آ جائے اللہ کا وعدہ جس کا وعدہ کیا جاتا ہے. اب یہ اللہ کا وعدہ کیا تھا؟ ایک تو اللہ کا وعدہ ہے یوم اجل کا، کہ جس وقت اجل آ جائے گی اور اس وقت ان سے پوچھا جائے گا. اور دوسرا یہاں پہ اشارہ ہے حتیٰ یاتی، جو کہا گیا تھا کہ ہمیشہ فتح جو ہے وہ حق کی ہونی ہے، اور حق کی فتح وہ دن آ گیا جس دن فتح مکہ کا دن تھا، جس دن ان کفار کا بھرکس نکل گیا. اس سے پہلے بدر میں جو ہے وہ ان کے اوپر جو ہے وہ اللہ کی طرف سے عذاب آیا. اس کے بعد اور دوسرے غزوات میں، یہاں تک کہ وہ دن آ گیا جس دن مکہ فتح ہو گیا، اور اس دن ان کو کہا گیا کہ پھر یا تو مسلمان لے آؤ، اسلام قبول کر لو، یہ سب کچھ چھوڑ دو. حتیٰ یاتی وعد اللہ، ان اللہ، بے شک اللہ، لا یخلف المیعاد، وہ اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا. جو اللہ کے وعدے ہیں جو مسلمانوں کے ساتھ کہ جو میرے راستے پہ چلے گا اس کو میں دنیا میں بھی کامیابی و کامرانیاں دوں گا، ان کو میں آخرت میں بھی جو ہے وہ جنتوں کے وعدے کیے گئے ہیں. تو اللہ کے وعدے جو ہیں وہ اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. تو جو اگر چاہتا اللہ تو سب کو ہدایت دیتا، لیکن ساتھ یہ بتا دیا گیا کہ کافروں کے اوپر یہ مصیبتیں جو ہیں وہ ہمیشہ آتی رہیں گی، بس سبب اس کے کہ جو انہوں نے کیا ہے، اور ان کے گھروں کے قریب جو ہے یہ گرتی رہیں گی.
ان کے گھروں کے قریب کرتی رہیں گی یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ پورا آ جائے۔ اور پھر کفار نے جب اپنا سب کچھ تیگ دیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ نیچا دکھانے کے لیے، آپ کو ہرانے کے لیے، آپ کے شہید کرنے کی سازشیں کی گئیں، آپ کو اذیتیں دی گئیں، وہ چاہتے تھے کہ ہر چیز ایک دفعہ لگا دیں تاکہ یہ دین ختم ہو جائے، یہ اسلامی تحریک ختم ہو جائے، اور پھر ہم وہی جو ہے وہ جو کچھ پہلے کرتے ہیں وہ سب کچھ کرتے رہیں۔ تو جب اللہ کا وعدہ آیا تو پھر ہر چیز جو ہے وہ الٹ گئی۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ، بلا شبہ تحقیق مذاق اڑایا گیا، تمسخر اڑایا گیا بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے بھی لوگوں کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہاں پہ تسلی دی جا رہی ہے۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے یہ لوگ، جس وقت آپ کو اذیتیں دیتے تھے، تو بتایا گیا کہ یہ آپ کے ساتھ کوئی انوکھا نہیں ہو رہا، اس سے پہلے بھی لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ایسے ہی ان لوگوں نے مذاق اڑایا، من قبل کا، آپ سے پہلے، فَعَمَلَيْتُ، پھر مہلت دی ہم نے، لِلَّذِينَ كَفَرُوا، ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، پھر ہم نے پکڑ لیا ان کو۔ یہ دیکھ لیجئے، اس سے پہلے پڑھ لیجئے کتنے قصص الانبیاء میں، کیا حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق نہیں اڑایا گیا تھا؟ کہنے لگے تھے یہ کیسا بوڑھا ہے جو سٹھیا گیا ہے ایک ریگستان میں، صحرا میں، جہاں پہ پانی کا قطرہ نہیں ہوتا، اور یہاں پہ کشتی بنانے لگا ہے کہ یہاں پہ جو ہے وہ تم لوگ جو ہے وہ ڈوب جاؤ گے۔ کس طرح کے مذاق جو ہے وہ نہیں اڑائے گئے، اور باقی انبیاء کرام کے بھی، موسیٰ علیہ السلام دیکھ لیجئے، آپ جتنی بھی ہسٹری پڑھ لیجئے، ان سب نے بھی مذاق اڑایا۔ تو تسلی رکھیے، یہ کچھ نہیں ہوگا آپ کو، آپ ہمیشہ، آپ فتح ہمیشہ حق کی ہوگی، اور آپ حق کے ساتھ ہیں۔ تو یہ اس وقت بھی اڑاتے تھے۔ اللہ کا قانون جو ہے وہ مہلت کا قانون ہے۔ اگر یہ مہلت کا قانون نہ ہوتا، ہر گناہ کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑنے لگتے لوگوں کو، تو پھر اس دنیا میں کوئی زیرو جو ہے وہ زندہ باقی نہ ہی رہتی۔ تو یہاں پہ بھی یہی تھا کہ اللہ نے مہلت دی۔ جس وقت انہوں نے کہا تھا کہ یہ صفا پہاڑ سونے کا ہو جائے یا اس طرح کی چیزیں ہو جائیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو دعا قبول فرما لی تھی۔ پیغمبر کے لیے خوشخبری جبرائیل علیہ السلام لے کے آ گئے تھے، لیکن ساتھ یہ بھی کہہ دیا گیا تھا کہ دونوں راستے ہیں۔ ایک راستہ تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے، اس کو بنا دیتے ہیں سونے کا پہاڑ، اگر اس کے باوجود بھی یہ ایمان نہ لائے تو ان پہ وہ عذاب آئے گا جو اس سے پہلے کسی پہ نہیں آیا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ نے ان کے لیے رحمت کا دروازہ جو ہے وہ کھلا رکھا ہوا ہے، رحمت اور توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرا راستہ جو ہے وہ پسند فرمایا۔ اس کے بعد کتنے لوگ اس میں سے جو ہے وہ اسلام قبول کیا انہوں نے۔ تو اگر مہلت کا نہ ہوتا، اور مہلت اللہ تبارک و تعالیٰ کی نہ ہوتی، تو پھر تو جو ہے وہ ہر گناہ کے ساتھ ہر بندہ پکڑا گیا ہوتا، پھر یہاں پہ کوئی چیز رہتی نا۔ تو یہاں پہ بھی ان سے عَمَلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، پر مہلت دی ہم نے ان لوگوں کو جن لوگوں نے کفر کیا، ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، پھر ہم نے پکڑ لیا ان کو، فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِي، بس کیسا ہے میری سزا۔ اب یہ سزا ہے، فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ، پھرو دنیا میں، زمین میں پھرو، جاؤ جا کے جو ہے وہ ان قوموں کے کھنڈرات دیکھو جن قوموں کے بارے میں کہا گیا ہے۔ عاد کی قومیں، عاد کے آج بھی جو ہے وہ ہمیں وہ غاروں میں گھر جو ہے وہ نظر آتے ہیں۔ نظر آتا ہے کہ یہ کون سی انجینئرنگ تھی، کون سی سائنس تھی، جس طرح غاروں کو تراش کے انہوں نے جو ہے وہ پہاڑ بنا لیے۔ کون تھے جنہوں نے ستونوں کے اوپر اپنے گھر کھڑے کر لیے۔ یہ بستیاں قریب ہی ہیں۔ قوم شعیب جہاں پہ جو ہے وہ ڈبوئی گئے، جن کے اوپر عذاب آیا، قوم لوط عذاب آیا، کتنی تھیں چیزیں، قوم سمود عاد کی جو ہے وہ مثالیں تمہارے سامنے ہیں۔ تو ان لوگوں کو جب ہم نے پکڑا ہے، پھر اس کے بعد اس کا کچھ چھوڑا نہیں ہے۔ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِي، بس کیسا ہے میرا سزا، کیسی ہے میری عذاب۔ دیکھنی ہے، دائیں بائیں نکلو، جا کے جو ہے وہ دیکھ لو۔ آج اگر ہم ان کھنڈرات کی طرف جاتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں، ہم ان میں سے کلچر ڈھونڈتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں ان کی رہن سہن کیسی تھی، ان کو بدھ واش ان کی کیسی تھی۔ یہ نہیں سوچتے کہ ان کے اوپر عذاب کیوں آیا، یہ کیوں جو ہے وہ اڑا دیے گئے۔ ہم آج ہڑپا منج دوڑو جاتے ہیں، جا کے دیکھتے ہیں، پھر یہ نہیں کہتے، ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا ایسے رہتے تھے، ایسے تھے، کھاتے تھے، اچھا انہوں نے ایسے گھر بنائے ہوئے تھے۔ کبھی یہ نہیں سوچا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان شہروں کو تباہ کیوں کر دیا، ان کو جو ہے برباد کیوں کر دیا۔ تو یہاں پہ بھی وَكَيْفَ كَانَ عِقَابِي، بس کیسا ہے میرا عذاب۔ ان کی وجہ کیا تھی کہ وہ اللہ کے سیدھے راستے پہ نہیں چلے تھے۔ تم بھی نہیں چلو گے، تمہاری جگہ نئی قوم آ جائے گی، اور پھر جو ہے وہ نئی قوم اجر بھی وہی لے گی، تمہارا بھی نام پھر ویسے کا ویسے ہی ہوگا جیسے دوسری قوموں کا نام ہے۔ افمن، کیا پس وہ جو ہوا قائم، جو قائم ہے، جو نگرانی کر رہا ہے، علی کل نفس بما کسبت، ہر اس نفس کی اس چیز کے ساتھ جو وہ کمائی کر رہا ہے، جو وہ کر رہا ہے، جو عمل کر رہا ہے، وہ سب کچھ جو جاننے والا ہے، جو دیکھ رہا ہے، ہر چیز کے اوپر قائم ہے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ، اور تم نے اس کے لیے جو ہے وہ شریک بنا لیے ہیں، اس کے ساتھ جو ہے وہ شرک کے دروازے کھول لیے، کھڑے کر لیے ہیں تم نے۔ قُلْ سَمُّوهُمْ، کہہ دیجئے کہ نام لو ان کو، لو ان کے نام کے، وہ کون ہیں جن کو تم نے اللہ کے برابر کھڑا کر دیا ہے۔ ام تنبئونہ بما لا یعلم فی الارض، یا تم اس کو وہ خبر دیتے ہو کہ وہ زمین کی کوئی بات جو ہے وہ جانتا نہیں ہے۔ ام بظاہر من القول، یا یہ تمہارے منہ کی باتیں ہیں، یا یہ تم اوپر اوپر سے جو ہے وہ باتیں کرتے ہو۔ تم اللہ کو بتانا چاہتے ہو
کہ ہاں اس کی دو تین وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر یہ کچھ ایسا سلسلہ بنایا ہے تو کوئی ایسی سند لے آؤ، کوئی دلیل لے آؤ جس میں آگے یہ تم بتاؤ کہ اللہ نے حکم دیا کہ فلاں کو میرے ساتھ شریک بنا لو، فلاں کو جو ہے جس کو تم پوچھتے ہو، جو تم نے بارش کا دیوتا گڑھ رکھا ہے، محبت کا گڑھ رکھا ہے، رزق کا گڑھ رکھا ہے، ان سب کو جو گڑھ رکھا ہے تم نے اپنے طور پہ بنا رکھا ہے، کوئی دلیل ہے تمہارے پاس؟ اگر کوئی دلیل نہیں ہے تمہارے پاس تو پھر تم نے خود ہی جو ہے وہ نام گھڑ لیے ہیں، اور نام گھڑ کے تم اللہ کو بتانا چاہ رہے ہو اس بات کے بارے میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ یہ جو ہے وہ ہم نے گھڑ رکھے ہیں، جب کچھ ایسی بات ہی نہیں ہے۔ ام بظاہر من القول، یہ پھر تمہارے منہ کی باتیں ہی ہیں، یہ تم اوپر سے خود ہی باتیں کرتے ہو، نہ تو اللہ نے اس کے اوپر کی سند بھیج رکھی ہے، نہ اللہ نے اس کا کہیں تم نے اس کا تذکرہ جب سے آدم علیہ السلام سے لے کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کسی جگہ پہ کوئی دلیل بتا دو جہاں پہ جو ہے وہ دلیل کے ساتھ تم نے کیا ہو۔ یا یہ کہ اللہ تعالیٰ جانتا نہیں ہے؟ اللہ تو تمہارے ہر علم سے ہر فعل سے واقف ہے، جو تم کچھ کرتے ہو، جو تمہارے دلوں میں ابھی خیالات پنپ رہے ہوتے ہیں وہ تو اس سے بھی واقف ہے، تم اس کو کس چیز کا بتانے جا رہے ہو؟ اور تم نے نام رکھ لیے ہیں کہ یہ فلاں دیوتا فلاں دیوتا فلاں دیوتا، تو یہ تو تمہارے منہوں کی باتیں ہیں۔ اصل میں بات یہ ہے بل زین للذین کفروا ما کرہوا، کہ مزین کر دیے ہے ان کافروں کے لیے ان کی چالیں، جو چالیں وہ چل رہے ہیں، جو انہوں نے ہوتا کیا ہے کہ کسی ایک کو جو ہے وہ بنا لیتے ہیں، بنانے والے پھر اپنی دنیا کے لیے، دنیا کی چار بازاری کے لیے، دنیا کی جو ہے وہ رنگینیوں میں رنگ جاتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ ایسی ایسی کہاوتیں ان بزرگوں کے خلاف بزرگوں کے لیے بنا لیتے ہیں، اور اس کہاوتوں کے ذریعے سے کہانیاں بناتے ہیں، پھر لوگوں کو ٹریپ کرتے ہیں، پھر اپنی جیبیں بھرتے ہیں، اور اسی چیز کو جو ہے وہ ان کے لیے خوشنما بنا دیا گیا ہے۔ آج کے دور میں بھی دیکھ لیجئے، اس وقت بت تھے، آج کے دور میں مزارات ہیں، اور مزارات کے اوپر کیا ہوتا ہے، لوگوں کا رجحان اس طرف کیوں چلا جاتا ہے؟ اس لیے چلا جاتا ہے کہ ہم قرآن سے دور ہو گئے ہیں، ہم اللہ کی نبی کی سنت سے دور ہو گئے ہیں۔ جب ہم نے وہ راستے چھوڑ دیے ہیں، بل زین للذین کفروا ما کرہوا، ان کی چالوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ خوشنما بنا دیا، ان کے لیے جو ہے وہ بڑی دل فریب چیزیں نظر آ رہی ہیں، وہ انہی چیزوں کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ وَصَدُّوا عَنِ السَّبِيلِ، اور ان کو اس راستے سے روک دیا گیا ہے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور جس کو گمراہ کر دے اللہ، پھر اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ دیکھیے اللہ نے ہدایت کا صرف منبع بنایا، قرآن پاک کو بھجوایا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے۔ آپ کے پاس تھیری بھی آ گئی، آپ کے پاس پریکٹیکل بھی آ گیا۔ اب اللہ نے ہدایت دینی ہے تو صرف اسی ذریعے سے دینی ہے، کسی اور سے نہیں دینی۔ اس کے علاوہ باقی جتنے ذرائع ہیں وہ گمراہی کی طرف لے کے جانے والے ہیں۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور پس جس کو گمراہ کر دے اللہ، اس کے لیے کوئی ہادی نہیں ہے۔ جب آپ نے اس ہادی کو چھوڑ دیا، جس ہادی کو خالق نے بنا کے بھیجا، ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پہ چلنے کا کہا، ہمیں قرآن کا سارا جو ہے وہ علم سکھایا گیا، پڑھایا گیا، اگر ہم نے اس ہادی کو چھوڑ دیا تو اس کے بعد پھر تم چاہے جس کے مرضی چلو، اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی اور ہادی تمہارے لیے نہیں بھیجے گا۔ لہم عذاب فی الحیات الدنیا، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہے، ولا عذاب الآخرۃ اشق، اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی سخت ہے، بہت ہی شدید ہے، بہت زیادہ ہوگا۔ وما لہم من اللہ من واق، اور کوئی نہیں ہوگا ان کو اللہ سے بچانے والا، کوئی ان کو پناہ دینے والا نہیں ہوگا، کوئی ان کی حفاظت کرنے والا نہیں ہوگا۔ اس دن، جس دن روز محشر ہے، جس دن جو اللہ کے وعدے کا دن ہے، اس دن پھر پوچھا جائے گا ان سے، جن کی پوجا کرتے تھے اور جو پوجا کرتے تھے، جن کی پوجا کی جاتی تھی اور جو کرنے، وہ دونوں کو آمنے سامنے کھڑا کر کے پوچھا جائے گا کہ ہاں بتاؤ اب کیا تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے، کیا تم خود کہہ کے آئے تھے جا کے کہ ہاں مجھے جو ہے وہ اللہ کے ساتھ برابر بنا لینا یا اللہ کا بیٹا بنا لینا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا علم جو ہے وہ علیم ہے، ہم ایسی بات کیسے کہہ سکتے تھے؟ اور دوسری بات یہ کہ یہ جو باتیں ہیں یہ تو میرے دنیا سے اٹھائے جانے کے بعد کی باتیں ہیں، تو مجھے ان کا کیا علم ہے؟ اسی طرح جن بزرگوں کو یہ پوچھتے ہیں، جا کے مزارات پر سجدے کرتے ہیں، وہاں پہ بھی ایسی ہی بات ہوگی۔ حضرت عزیر علیہ السلام کہیں کہہ کے گئے تھے کہ مجھے اللہ کا بیٹا بنا لینا؟ نہیں، تو پھر اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے جن کے پیچھے تم بھاگتے تھے، جن کو تم نے اپنے معبود گڑھ رکھا تھا، آج کے دن بچانے کے لیے ان کو آواز دو۔ اس دن اللہ سے ان کو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد جیسے یہاں پہ جو ہے وہ سارا کفار کا اور جہنم کا اور عذابوں کا ذکر کیا گیا، قرآن پاک کا اسلوب ہے کہ فوراً کے ساتھ ہی جو ہے وہ جہاں جہنم کی بات ہوتی ہے وہاں جنت کی بات ہوتی ہے، جہاں پہ کفار کی بات ہوتی ہے وہاں مومن کی بات بھی ہوتی ہے۔ اگر ان کے لیے سزاؤں کا ذکر ہوتا ہے تو وہیں پہ جو ہے وہ مومنوں کے لیے انعامات کا ذکر بھی ہوتا ہے۔ مثل الجنتی، مثال ہے، صفتیں ہیں جنت کی، التی، وہ جو جنت، وہ عد المتقون، جس کا وعدہ کیا گیا ہے متقیوں سے، جس سے متقیوں کو جو ہے وہ تسلی دی گئی ہے کہ سارے عمر اگر تمہیں
पेट भर के खाना नसीब ना हो, लेकिन तुम हलाल कर लुकमे के अलावा जब कोई चीज़ ज़र्रा बराबर तुम्हारे अंदर नहीं जाता, सारी उम्र तुम भूखे बैठे रहो। किस लिए? कि अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नतों के वादे किए हुए हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने हराम खाने से मना फरमाया गया है। तो अल्लाह के अहकामात की पैरवी करते हुए, अल्लाह के अहकामात को मानते हुए जिसने अपनी ज़िंदगी गुजार दी, जो डरते डरते रहा, जिसका हाथ किसी और के सामने नहीं फैला, जिसका सर किसी और के सामने नहीं जो है वो झुका, जिसने हलाल के अलावा कोई लुकमा जो है वो ना खुद खाया ना अपनी औलाद को खिलाया, किस वादे के ऊपर? वो जन्नतों के वादे के ऊपर। उस जन्नतों की मिसालें क्या हैं? तजरी मिन तहतिल अनहार, जिसके नीचे नहरें बह रही होंगी। जिस तरह महल्लात होंगे, महल्लात में जब बात होती है, हम भी क्यों फैसिनेट करते हैं अपने आप को? इसलिए फैसिनेट करते हैं इसलिए कि सब्ज़ा हमें भाता है, पानी हमें जो है वो अच्छा लगता है। और इसी तरह जब पानी चल रहा हो, ऊपर जो है वो घर हो, जैसे दरिया हैं, अगर आप चले जाएँ नॉर्दर्न एरियाज़ में, दरियाओं के ऊपर होटल्स बने हुए हैं। वो क्यों ज़्यादा होते हैं? दरियाएँ दाएँ बाएँ सब्ज़ा है, ग्रीनरी है, पानी चल रहा है, होटल्स हैं। तो इंसान के अंदर, इंसान की जिबिल्लत में ये चीज़ शामिल है, क्योंकि इंसान इस दुनिया का बाशिंदा, इस प्लेनेट का बाशिंदा नहीं है। वो जन्नत से आया है और उस वक्त उसकी सारी की सारी तगदो वापस वहीं जाने के लिए लगी रहती है। इसलिए बाय डिफ़ॉल्ट उसके अंदर ये चीज़ें उसको जो है वो फैसिनेट करती हैं कि ये सब्ज़ा, ये पहाड़, ये पानी, ये सब कुछ। तो उनके लिए तो जन्नतें हैं, उनके लिए वो मोहल्लात हैं जिनके नीचे से नहरें बह रही होंगी, और उन नहरों से जो दरख्त सैराब होंगे, जो दरख्त वहाँ पे होंगे, उकुलुहा दाइमुन, और खाना उनका, मेवा उनका होगा हमेशगी वाला, वो ख़त्म होने वाला नहीं होगा। वज़िल्लुहा, और उनका साया भी, कि वो फिर ये नहीं होगा कि ख़ज़ां आ गई, फल आया, महीने बाद फल लगा उतर गया, नहीं, ना उनका जायका बदलेगा, वो हमेशा हमेशा तुम्हारे पास रहेंगे, और उनके साए भी जो हैं वो वैसे की वैसे ही होंगे। वतिल्का उक़बल लज़ीना अत्तक़ू, ये है अंजाम, ये है बदला, ये है आखिरत किन लोगों की? जो मुत्तकी रहे, जो अल्लाह से डरते रहे, अपनी दुनिया को त्याग दिया उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला की खातर। और अल्लाह तबारक व तआला ने जो तकवा की डेफिनेशन क्या है, मुत्तकी कौन है? मुत्तकी वो है जो अल्लाह, जो दुनिया में इस तरह ज़िंदगी गुजारता है कि जैसे एक झाड़ियों भरे रास्ते से गुजरना हो, अपने कपड़े समेटे और समेटते हुए कि कहीं उसमें जो है वो फंस ना जाऊं, कहीं उसमें जो है वो आके खराशे ना पड़ जाएं, कहीं उसमें आके मेरे कपड़े फट ना जाएं। वो अपने आप को दुनिया में जिस तरह एक मुसाफिर अपने पास ज़ादेरा क्या रखता है, एक दो जोड़े कपड़ों के, कुछ पैसे, इसी तरह वो दुनिया में आता है और गुजारता है। ये है अंजाम उनका, उन लोगों का जो लोग मुत्तकी हैं, जो अल्लाह से डरने वाले हैं। वक़्वल्लज़ीन कफ़र उक़बल काफ़िरीन अन्नार, और काफरों का जो अंजाम है वो आग है, वो जहन्नम है। अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पे दोनों रास्ते बता दिए कि जन्नत किसके लिए है? जन्नत है वो इदल मुत्तकून, मुत्तकियों के लिए, अल्लाह से डरने वालों के लिए, उनके लिए जो है वो दायमी चीज़ें होंगी, दायमी फल होंगे। अब जब जन्नत की मिसाल दे, नमाज़े कसब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पढ़ रहे थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा कराम ने देखा कि कुछ चीज़ पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया और फिर रुक गए हैं। तो फिर बाद में पूछा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ मेरे सामने जन्नत के खोशे थे, तो मैं एक लगा उसको जो है पकड़ के, तो पकड़ने के लिए, तो अगर वो मैं उसको पकड़ लेता, फिर मैं हट गया, पकड़ लेता, तो फिर वो सारी दुनिया के लिए, सारी जहान जो है, और फिर रहती दुनिया तक तुम उसको खाते भी रहते। तो ये जन्नतों के वादे जो किए गए हैं, उन जन्नतों के वादे सिर्फ उनके लिए हैं तो अल्लाह तबारक व तआला से डरते हैं, जो मुत्तकी हैं। और काफरों के लिए ये उक़बल काफ़िरीन अन्नार, और उनके लिए जहन्नम है और उनके लिए आग है। ये जहाँ देखिए कुरान का एक बड़ा पैरेलल रसूल है, जहाँ पे फ़िरौनों का जिक्र होगा वहाँ पे मूसा का जिक्र होगा। इसी तरह जो है वो जहाँ पे जो है वो काफरों का जिक्र है, वहाँ पे जो है वो मुसलमानों का जिक्र है, जहन्नम का जिक्र है, वहीं पे जो है वो जन्नत का जिक्र भी है। तो कुरान का उसलूब है, इसीलिए इसको कुरानुल फुरकान कहा जाता है। ये फ़र्क करने वाली किताब है, ये मुसलमानों में, मोमिनों में और काफरों में फ़र्क करती है। ये जहन्नम और जन्नत का तज़किरा अलहदा बताती है। वल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब, और वो लोग जिनको दी हमने किताब उनमें से, और जिनको हमने उनमें से जिनको हमने किताब दी, अल किताब यफ़रहूना बिमा उनज़िला अलैका, वो खुश होते हैं, वो राज़ी हो रहे हैं इस बात के ऊपर, बिमा उनज़िला अलैका, जो उतारा गया आपकी तरफ। किस लिए खुश हो रहे हैं? ये बात तो कुफ़ार की हो रही है, बात यहूद व नसारा की हो रही है। किस लिए? इसलिए कि वो कहते हैं कि हाँ ये किताब हमारी किताबों की तस्दीक करती है। इसका मतलब है कि मूसा अलैहिस्सलाम के जो पैरोकार हैं वो सच्चे लोग हैं। ये किताब उतरी थी, ये तौरात उतरी थी, मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के सच्चे नबी थे। इसी तरह नसारा जो है वो इंजील के बारे में सोचते हैं,
اور کہتے ہیں ہاں اس کی تصدیق ہو گئی، حالانکہ عقل کے بندے اگر جو ہے وہ عقل کے ناخن لیں یہ لوگ، تو انہی کی کتابوں میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئیاں بھی بیان کی گئیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتا دیا گیا، اس حد تک بتا دیا گیا کہ وہ لوگ جو ہے وہ اسی لیے مدینہ میں آ کے بس گئے تھے، اسی لیے اوس و خزرج کو جو ہے وہ دھمکیاں دیتے تھے کہ ایک نبی آنے والا ہے، ساری دنیا پہ اس کا راج ہوگا، وہ ہم میں سے ہوگا، ہمارے ساتھ، ہم اس کے ساتھ ملیں گے اور پھر تم سے سارے کے سارے بدلے لیں گے، اسی لیے جو ہے وہ مکہ کی گلیوں میں جو ہے وہ وعدے دیتے پھر رہے تھے، سب کچھ پتا تھا۔ جب آگئی کتاب اتر آئی تو اپنے پوائنٹ آف ویو سے تو وہ خوش ہو گیا کہ ہاں یہ کتاب اتری ہے، اس نے توریت کی بھی تصدیق کر دی ہے، موسیٰ کی بھی تصدیق کر دی ہے، انجیل کی بھی کر دی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی بھی تصدیق کر دی ہے۔ اب ایک حد تک تو وہ خوش ہو رہے تھے، لیکن وَمِنَ الْأَحْزَابُ مَن يُنْكِرُ بَعْضَهُ، اور اس میں سے کچھ گروہ، کچھ فرقے ایسے ہیں جو اس کے کچھ حصوں کا انکار کرتے ہیں۔ کس کا انکار کرتے ہیں؟ قرآن پاک کے حصوں کا۔ کیوں انکار کرتے ہیں؟ اس لیے کہ قرآن پاک نے وہ تمام تحریفات، وہ تمام ایڈیشنز، ڈیلیشنز، امینڈمنٹس جو انہوں نے اپنی کتابوں میں کر رکھی تھی، قرآن نے اس کو اٹھا کے جو ہے وہ باہر رکھ دیا۔ وہ کیا ایڈیشنز، ڈیلیشنز تھیں؟ انہوں نے اللہ کے ساتھ جو ہے وہ شریک بنا لیے تھے، اللہ کی حلال کی چیزوں کو حرام ٹھہرا دیا تھا، حرام چیزوں کو جو ہے وہ حلال کر دیا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب یہ چیزیں آئیں، دیکھیں انہوں نے، جو تو ان کو پسند آیا کہ ہاں اس میں ہمارے بارے میں تصدیق کی گئی ہے، اس کے اوپر وہ بڑے راضی ہوئے، اور جب جو چیزیں انہوں نے اپنے تئیں جو ہے وہ جمع کر لی تھیں، اس میں اپنے تئیں اس میں بدل دی تھیں، جب وہ چیزیں نہیں دیکھیں تو اس کا انہوں نے انکار کرنا شروع کر دیا۔ دیکھیے اللہ کا دین پہلے دن سے وہی توحید کا میسج ہی دیتا ہے، وہ توحید کا پیغام ہی ہے، جب سے تخلیق کائنات ہوئی ہے اس کے بعد سے آنورڈ۔ لیکن ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہدایت کی چیزیں جو ہیں وہ بدلتی گئیں۔ کیسے بدلتی گئی؟ میں مثال آپ کو دے دیتا ہوں۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں اس وقت قتل کی سزا صرف قصاص تھی، قتل کا بدلہ قتل تھا، کوئی عفو درگزر نہیں تھا، کوئی دیت نہیں تھی، کوئی کچھ نہیں تھی۔ جس وقت عیسیٰ علیہ السلام کا دور آیا، قصاص سے ہٹ کے اس وقت دور آ گیا عفو درگزر کا، معافی کا دور تھا وہ۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور آیا تو پھر بدلہ قصاص رکھا گیا، لیکن فوقیت جو ہے وہ عفو درگزر کو دی گئی، اور زیادہ جو ہے وہ یہی کہا گیا کہ معاف کرنا جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے۔ ہاں اگر معاف نہیں کرتے لیکن قتل کا بدلہ پھر قصاص ہی رکھا گیا۔ ایسے ہی ہے جیسے پہلے دو بہنوں کے ساتھ جو ہے وہ نکاح جو ہے وہ جائز ہوتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتے ہیں اس میں سے جو ایمانڈمنٹ کہتے ہیں وہ سب کچھ جو ہے اس میں کر دیتے ہیں، تو وہ اس کے کچھ حصوں کا جو ہے وہ انکار کرتے ہیں، ان حصوں کا جن حصوں کے بارے میں ان کا اپنے دل مطمئن نہیں ہوتے۔ وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خواہشات کا دین ہے، جس طرح ہمارا دل چاہے گا اس طرف اس کو ہم موڑ لیں گے۔ ہمارے ہاں بھی آج خرابی اسی لیے آ گئی ہے کہ ہم قرآن کی صرف اس بات کو پسند کرتے ہیں جو ہمارے دل کو باتی ہے۔ جہاں پہ قرآن ہمیں جو ہے وہ سود چھوڑنے کا حکم دیتا ہے، جہاں پہ ہمیں حلال کھانے کا حکم دیتا ہے، جہاں پہ ہمیں جھوٹ بولنے سے روکتا ہے، وعدہ خلافی کی سزا سناتا ہے، خیانت سے روکتا ہے، وہیں پہ ہم قرآن کو سائڈ پہ رکھتے ہیں اور پھر ہم چل پڑتے ہیں۔ دیکھیے یہ کوئی پارٹ ٹائم اوبیڈینسز نہیں ہے، یہ کوئی پارشل جو ہے وہ غلامی نہیں ہے، یہ دوسرے مذاہب کی طرح نہیں ہے کہ جاؤ دن میں ایک دفعہ جاؤ اور جا کے ماتھا ٹیکو اور جا کے جو ہے وہ بھجن پڑھ لو اور اس کے بعد جو ہفتے میں ایک دفعہ چرچ، نہیں، یہ 24 گھنٹے کی کل وقتی غلامی ہے، اور 24 گھنٹے دن کے اس طرح گزرنے ہیں جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں راستہ بتایا ہے۔ اگر ہم اس میں سے جیسے ہے کہ یہ ہے صراط مستقیم، یہ ہے تمہاری زندگی گزارنے کا طریقہ، اس میں سے ذرا برابر بھی، سرمو برابر بھی ہم دائیں بائیں گئے تو ہم جہنم کے گڑھوں میں گر جائیں گے۔ تو جو راستہ اللہ نے دیا 24 گھنٹوں میں سے اگر میں یہ کہوں کہ اس میں سے چند سیکنڈ جو ہے وہ میں کسی اور کے لیے گزار دوں تو وہ چند سیکنڈ بھی جو ہے وہ آپ تمہیں جہنم میں بھجوانے کے لیے کافی ہوں گے۔ کچھ حصوں کا انکار کرتے ہیں۔ کہہ دیجئے، اعلان کر دیجئے، انما امرت ان اعبد اللہ، کہ مجھے تو حکم ہے کہ صرف اس اللہ کی عبادت کروں۔ یہ پیغام حضور صلی اللہ علیہ، دیکھیے مخاطب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، خطاب آپ سے، لیکن خطاب کس سے ہے؟ خطاب اس وقت کے مسلمانوں سے، خطاب اس وقت کے آج کے مسلمانوں سے، کہ ہمیں صرف ایک ہی بات کا حکم ہے۔ حکم کیا ہے؟ انما امرت ان اعبد اللہ، یہ کہ اللہ کی عبادت، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ سوائے اس کی اور کوئی بات نہیں ہے، کہ مجھے تو حکم ہے کہ میں صرف اللہ کی عبادت کروں، ولا اشرک بہ، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤں، الیہ ادعو، اسی کو پکارنا ہے، وَإِلَيْهِ مَآب، اور اسی کی طرف جو ہے وہ میرا لوٹنا ہے۔ اتنی بات کے بعد کوئی گنجائش رہ جاتی ہے تو بتا دیجئے کسی چیز کے اوپر، کہ جب اللہ نے حکم دیا کہ صرف ان عابد اللہ، کہ میں اسی کی عبادت کروں، اسی کی طرف جو ہے وہ میرا جانا ہے، اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے، میرا ٹھکانہ وہیں، اور میں کسی کے ساتھ شریک نہ کروں۔ ہم اتنی ہی بات پکڑ لیں کہ ہم نے صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے، ہم نے کسی اور کے سامنے سر نہیں جھکانا،
ہمارا ہاتھ کسی اور کے سامنے نہیں پھیلنا. جو رزق میرے اللہ نے میرے لیے لکھ کے دے دیا ہے وہ میرے حصے میں آنا ہے. اب مجھے اوپر ہے کہ میں اس کو حلال کر کے لیتا ہوں یا اس کو حرام کر کے لیتا ہوں. وَكَذَلِكَ اور اسی طرح أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا اسی طرح اتارا ہم نے اس حکم کو عربی زبان میں. جس طرح جن قوموں کے اوپر پہلی کتابیں اتاری وہ کتابیں ان کی زبان میں تھیں. دیکھیے اگر اسی عربی قوم کے اوپر عرب میں حجاز میں قرآن پاک نازل ہوا, قرآن پاک اس کو جو ہے کسی یونانی میں یا کسی اور زبان میں آ جاتا تو لوگوں کے لیے تو ایک بڑی اوبویس سی بہانہ آ جاتا کہ یہ تو ہمارے لیے اترا ہی نہیں, یہ تو کسی ایسی قوم کے لیے اترا جس قوم کی یہ زبان ہے. تو جس طرح پہلی قوموں کے لیے انہی میں سے رسول آئے اور انہی کی زبان میں احکامات لے کے آئے, اسی طرح جو ہے وہ ہم نے جو ہے وہ یہ بڑا کلیئرٹی کے ساتھ سب کچھ کر دیا ہے. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا اور اسی طرح اتارا ہم نے اس کو عربی زبان ہے. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ یہ بات بھی ہم خود اپنے طور پہ اپنے پلے باندھ لیں, اپنے گریبان میں جان کے دیکھیں. کہا گیا ہے اگر اتباع کی. دیکھیے یہ پیغام, یہ خطاب قرآن کا اسلوب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے ہیں, پیغام امت کے لیے ہوتا ہے, یہ میرے آپ کے لیے ہے. اور اگر اتباع کی تو نے ان کی ان کی باتوں کی, ان کی خواہشات کی. ہوا کا جمع ہے جس کا معنی ہوتا ہے خواہش. اگر اتباع کی ان کی خواہشات کی, بعد ما جاءک من العلم بعد اس سے کہ تمہارے پاس علم آ چکا, وہی اتر چکی. ہمارے پاس کیا ہے, قرآن آ گیا, اللہ کے سنت کی آ گئی. اس کے بعد بھی ہم نے ان لوگوں کی, یہ جو آج کہتے ہیں نا کہ کچھ ہمارا لے لو کچھ ان لے لو, کیا اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ آفریں نہیں تھی؟ کیا نہیں کہا گیا تھا کہ ایک سال ہمارے دین کی ہمارے بتوں کی پوجا کر لیجیے, ایک سال ہم کر لیتے ہیں؟ کیا نہیں کیا سب کچھ اس وقت تھا؟ آج کی دور میں اس چیز کو ڈپلومیسی کا نام ہے کہ کچھ دے دلا کے بات کر لیجیے. دین اکبری بھی اسی بیس پہ جو اس نے قائم کیا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ رکھے. عَلَيْنَ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ اور اگر اتباع کی ان کی خواہشات کی من ما جاءَكَ من علم آ جانے کے بعد, مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ نہ اللہ کی طرف سے کوئی دوست ہوگا, نہ اللہ سے کوئی بچانے والا ہوگا, نہ کوئی پناہ دینے والا, نہ کوئی حفاظت کرنے والا ہوگا. صرف یہ ہے کہ یہ جو پیغام دیا گیا تھا, اِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ کہہ دیجئے کہ اس کے سوا اور کوئی بات نہیں ہے کہ مجھے حکم دیا گیا کہ میں اللہ کی عبادت کروں. وَلَا أُشْرِكَ بِهِ اور اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤں. اسی کی طرف میرا پکارنا ہے, بلانا ہے, اور اسی کی طرف مجھے لوٹنا ہے. قرآن عربی زبان میں اترا اس لیے. آج ہم دیکھ لیجئے 98% حروف تو وہ ہیں جو ہماری اردو زبان میں عام مشتمل ہیں. کبھی ہم نے قرآن پہ غور کرنا کیا؟ ہم کہہ دیتے ہیں قرآن, اور آج کے دور میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن جو ہے اگر تم نے خود پڑھ لیا, کسی عالم کے بغیر, کسی مبلغ کے بغیر پڑھا تو پھر تو تم گمراہ ہو جاؤ گے. اب کہاں پہ جا کے پڑھیں ہم؟ کون ہے جو ہمیں قرآن کا ترجمہ ہمیں اپنی زبان میں کرنے کے لیے سکھاتا ہے؟ ہمیں تو جو ہے وہ جہاں پہ جائیں ہمیں مسلک سکھایا جاتا ہے, ہمیں قرآن نہیں سکھایا جاتا. کہاں پہ جو ہے وہ جہاں پہ ہمیں کہا جائے کہ یہ عربک ہے, اس کا ترجمہ خود کرو, خود سوچو, خود سمجھو, سب کو پڑھو. دنیاوی امتحانات کے لیے 6 آتھرز کی 8 آتھرز کی کتابیں پڑھ لیتے ہیں. یہاں پہ ہمیں کیوں منع کر دیا گیا ہے کہ کسی دوسرے کی مسجد, بریلوی کی مسجد میں دیوبندی کی جو ہے وہ ترجمہ نہیں رکھا جائے گا, وہابی میں جو ہے وہ اس کا نہیں رکھا جائے گا؟ تو کس لیے بھائی؟ آج جب ہم پڑھ سکتے ہیں قرآن کا ترجمہ خود کیجئے. آج اگر ہم نے قرآن نہیں پڑھا, اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہمیں جا کے جواب ضرور دینا پڑے گا کہ انگریزی اتنی پڑھ لی تھی, انگریزوں کو پڑھاتے تھے, نہیں ہاتھ لگایا تو میری کتاب کو ہاتھ نہیں لگایا. اور پھر اس یقین دہانی کے باوجود جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ اور بلا شبہ ہم نے اس کو آسان نازل کیا ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ جب 98% حروف ہماری اردو زبان کے جو ہے وہ وہیں قرآن میں آتے ہیں, قرآن کی عربی زبان والے ہمارے ہاں عام مشتمل ہیں, تو پھر 98% کے بعد پیچھے کیا رہ گیا؟ 1.5% وہ ہیں جو بار بار جو ہے وہ آ جاتے ہیں, جن کا ترجمہ ایک دفعہ پڑھ لیا, اس کے بعد وہ بار بار جب آئیں گے تو وہی معنی اس کا جو ہے وہ ہوگا. سدو, جیسے سدا کا معنی کیا ہے, ہم جب بھی پڑھتے ہیں اس کا معنی جو ہے ہمیں روکنا پتہ ہوتا ہے. جالا کا معنی کیا ہے, یہ وہ 1.5% والے حروف ہیں. باقی رہ گئے 0.5%, آدھا فیصد. تو آدھا فیصد کے لیے اگر ایک دفعہ ڈکشنری یا لغت دیکھ بھی لی تو کیا ہوگی؟ کیا کل ہم کو اللہ کو جا کے سرخرو ہونا نہیں چاہتے؟ کیا ہم ان جنتوں کے, جن جنتوں کے وعدے کیے گئے ہیں, ہم بات تو ان کی کرتے ہیں لیکن اس جنتوں کے لیے ہماری تیاری کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا نا, اچھا قیامت کب آئے گی؟ اور چھٹ اس گل نو, یہ بتا کہ تم نے تیاری کیا کی ہے. تو کل کو ہم نے کیا تیاری کیا, جو کس منہ کے ساتھ ہم جائیں گے وہاں پہ؟ کچھ سیکھا, کچھ پڑھا, اس قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی. ہم نے تو قرآن کو صرف چومنے چاٹنے کے لیے رکھ لیا. ہم نے تو صرف ثواب کی غرض سے لوگ جو ہے وہ اوپر سے رکھ دیا جائے اور بس پھر چلے جائے. اس کے علاوہ کون سا کام لیا جاتا ہے؟ ایک بات ہم اگر سمجھیں, سوچیں,
اگر ہم اس کے تویز بنا کے پیتے ہیں، اگر ہم اس کے تویز جو ہے وہ رکھتے ہیں، ہم حفاظت کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں، معوذتین پڑھتے ہیں اس کے لیے، شیطان سے بچنے کے لیے، جادو سے بچنے کے لیے، اگر بغیر سمجھے یہ ساری چیزیں ہمارے اتنی برکات ہمیں دے رہی ہے، تو اگر ہم سمجھ جائیں گے تو پھر کتنی برکات نازل ہوں گی اس کے اوپر۔ ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا کہ ہم کرتے ہیں اچھا ٹھیک ہے 3 قرآن کا ثواب لینا ہے، سورہ اخلاص پڑھ لو۔ بھائیو اگر ہم سورہ اخلاص پڑھ کے 3 قرآن کا، ایک قرآن کا ثواب 3 دفعہ پڑھ کے 1 قرآن کا ثواب لے لیتے ہیں، تو اگر ہم اس کا پیغام سمجھ جائیں گے تو ہماری زندگی کے راستے بدل نہیں جائیں گے۔ کیا کہا گیا اس میں؟ توحید کا پیغام ہے۔ اسی لیے توحید کا پیغام کیا کہ اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے، نہ کسی نے پیدا کیا نہ وہ پیدا ہوا، وہ اپنی مثال آپ ہے، وہ آپ ہے بس۔ یہی ہے، یہی پیغام۔ اگر ہم اس پیغام کو سمجھ لیں گے تو پھر ہمارا کیا جاتا ہے؟ ہم نے یہ تو کہہ لیا 3 دفعہ قل ہو اللہ پڑھ کے بخش دو جی فلاں کے لیے، تو 3 دفعہ پڑھیں گے 1 دفعہ قرآن ہو جائے گا۔ تو بھائی اگر ہم اس کا پیغام سمجھ جائیں گے تو زندگی کے راستے نہیں سنور جائیں گے ہمارے۔ یہی پیغام یہاں پہ، علم آ جانے کے بعد بھی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ ما لکا من اللہ، نہیں ہے آپ کے لیے من ولی ولا واق، نہ کوئی ولی ہے، نہ کوئی مددگار ہے، نہ کوئی حفاظت کرنے والا۔ اور پھر یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار مکہ مشرکین اس وقت کہتے کہ یہ کیسا ہے، یہ نبی ہے تو ہم جیسا ہی ہے، یہ تو کھانے بھی کھاتا ہے، بیویاں بھی ہیں، اور اس کے بعد سب کچھ کرتا ہے، جنگیں بھی لڑتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا کہ اگر یہ نبی ہم میں سے، ان میں سے نہ ہوتا، کوئی دوسری مخلوق ہوتی، تو پھر تو کہا جاتا کہ یہ دین تو اس مخلوق کے لیے اترا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ ان لوگوں کے نزدیک یہ کنسپٹ کہاں سے آیا تھا کہ نبی کو یہ انوکھی چیز ہونی چاہیے، اس نبی کا دنیا کے ساتھ کیا تعلق واسطہ ہونا چاہیے، یہ شادیاں وادیاں یہ تو انسانوں کے کرنے کے کام ہے، یہ نبی کے کام نہیں ہے۔ ان کے کنسپٹ تو یہ تھے۔ بیسیکلی یہ وہ رہبانیت کا کنسپٹ ہے جس کا منع فرمایا گیا ہے۔ یہ وہ ہے جس کے بارے میں جو ہے وہ یہود و نصارہ جو ہے وہ اپنے ذہنوں میں بٹھا رکھتے تھے کہ جس نے جو ہے وہ آج کے جو بخشو ہوتے ہیں، جو ان کے ہوتے ہیں، وہ یہ کہ دنیا تیاگ دو، کہ دنیا چھوڑ دو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میں شادیاں بھی کی ہیں، میں گوشت بھی کھاتا ہوں، میں خوشبوئیں بھی لگاتا ہوں، تو جس نے میرے جیسے کام نہیں کیے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو جب ہم میں سے نہیں ہے تو وہ کہتے تھے کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اور بلا شبہ تحقیق بھیجے ہم نے، رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے بھی رسول ہم نے بھیجے، وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اور ان کی ہم نے بیویاں تھیں اور ان کے بچے بھی تھے، کوئی دوسری مخلوق تو نہیں تھی۔ تو یہ نبی بھی انہی میں سے ہے، تم میں سے ہے۔ نبی اس لیے آتا ہے کہ ایک نبوت سے پہلے اس کا کریکٹر سب کے سامنے ہوتا ہے۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کے 40ویں سال جب ملی تھی، اس سے پہلے تک کیا آپ پسندیدہ شخصیت نہیں تھے اس علاقے کی؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت امین نہیں کہلاتے تھے؟ کیا صادق نہیں کہلاتے تھے؟ جب ساری خصوصیات تھیں، سب سے ٹاپ فیوریٹ پرسنالٹی تھی، جیسے ہی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت دی، اس کے بعد یہ بیویاں کیوں ہیں اس کے بچے کیوں ہیں، یہ کھانے کیوں کھاتا ہے، یہ خوشبوئیں کیوں لگاتا ہے؟ تو پھر فرمایا گیا کہ آپ سے پہلے بھی جو رسول بھیجے تھے ان سب رسولوں کی بیویاں بھی تھیں اور ان کے بچے بھی تھے۔ وَمَا كَانَ، اور یہ جو تم سے کہتے ہیں، ان کا تو خیال یہی تھا کہ دنیا کے نبی جو ہے وہ کوئی انوکھی مخلوق ہونی چاہیے۔ اور یہ وَمَا كَانَ لِلرَّسُولِ أَن يَأْتِيَ بِآيَاتٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور یہ کہتے ہیں کہ اچھا یہ رسول ہے تو پھر یہ رسول پہاڑ یہاں سے ہٹا کے کیوں نہ دکھا دے ہمیں، یہ رسول جو ہے وہ یہاں پہ پانی کے چشمے کیوں نہ بہا کے دکھا دے ہمیں۔ آج بھی ہمارے ہاں کنسپٹ کیا ہے کہ وہ فلاں بزرگ ہے، اس بزرگ کے پاس یہ معجزہ ہے، جب اللہ کے نبی کے پاس یہاں پہ بتا دیا گیا ہے مَا كَانَ لِلرَّسُولِ أَن يَأْتِيَ بِآيَاتٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور نہیں ہے کسی رسول کے پاس کہ وہ کوئی معجزہ لے آئے، کوئی نشانی لے آئے، إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، مگر اللہ کے حکم کے ساتھ۔ تو ہم تو جو جہاں پہ ڈھکوسلے، یہاں پہ جو ہے وہ چیزیں دکھانے والوں کو جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہے، یہ کام تو نبی کے بس میں بھی نہیں ہے، نہیں ہے۔ وَمَا كَانَ لِلرَّسُولِ أَن يَأْتِيَ بِآيَاتٍ، یہی ہے کہ وہ کوئی نشانی لے آئے، کوئی معجزہ لے آئے، تم مانگتے ہو تو کیا یہ نشانی نبی کے بس میں ہے؟ نبی تو اللہ سے دعا کر سکتا ہے، إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، مگر اللہ کے حکم کے علاوہ۔ لِكُلِّ أَجَلٍ کتاب، اور ہر چیز جو ہے وہ کتاب میں مدت اس کی جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے۔ يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ، جو چاہتا ہے وہ مٹا دیتا ہے اور جو چاہتا ہے وہ ثابت رکھتا ہے۔ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ، أُمُّ الْكِتَابِ، اور اسی کے پاس جو ہے وہ کتابوں کی ماں ہے، لوح محفوظ ہے، کتابوں کی جڑ ہے۔ حضرت یَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ، یہ بات وہی ہے یہاں پہ جو کہی گئی ہے کہ اللہ کے پاس جو ہے وہ اللہ چاہے وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، جس کی تقدیر میں جو کچھ لکھا ہے وہ جب چاہے وہ بخش دے، جب چاہے وہ جو ہے اس کو سزا دے دے، جس کو چاہے، جو چاہے وہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
तवाफ़ कर फरमा रहे थे और कहते अल्लाह अगर मेरे नसीब में कोई बदियाँ लिखी हुई हैं, कोई गुनाह लिखे हैं तो तू मिटा दे, तू मिटाने पे कादिर है। और कि अल्लाह तबारक तआला ने हर चीज़ लिखी, हमने लिख रहा, जैसे एक जब नुतफ़ा ठहरता है उसके बाद जब वो लोथड़े में तब्दील होता है, फरिश्ते आते हैं, फिर हुक्म होता है लिख दे जाए। क्या लिख दिया जाता है? उसकी उम्र, उसका रिज़्क़, उसका नेक होना, उसका बद होना। हाँ, बाकी चीज़ें अल्लाह तबारक तआला जो चाहे अल्लाह तबारक तआला उसको मिटा देते हैं। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी कि अल्लाह तबारक तआला अगर मेरी किस्मत में, अगर मेरे लिए तूने कोई बुराइयाँ या कोई बुराइयाँ, तो अल्लाह तबारक तआला तू मिटा दे, तो उनको मिटा सकता है, तेरे बस में है। और अगर नेकियां लिखी हैं तो लिखी रहने दे। तो बात वही है, यग़फ़िरु लिमन यशा व युअज़्ज़िबु मन यशा, जिसको चाहे वो बख्श दे, जिसको चाहे वो इंदहु, उसी के पास है उम्मुल किताब। वो एक किताब जो है वो अल्लाह तबारक तआला के पास लिखी है, या किताबों की माँ जो है, जो लौहे महफूज में है। वइम्मा नुरियन्नका बाज़ल्लज़ी नइदुहुम, और अगर हम दिखा दें आपको जो वादे हमने आपसे किए हैं। अब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी जा रही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे शान होते थे कि जो वादे किए गए, अल्लाह ने कहा कि फ़तह हक़ की होगी और इन काफरों का जो है वो किला कमा होगा, तो एक बात तो ज़हन में आती थी। तो फरमाया गया आपके ज़िम्मे तो ये नहीं है, अगर हम आपकी ज़िंदगी में ये कुछ हम जो वादे हमने किए हैं इनके ऊपर अज़ाब के आपको दिखा भी दें, और नतवफ़्फ़यन्नका, या हम आपको फौत कर दें, व इन्नमा अलैकल बलाग, तो आपका काम तो सिर्फ पहुँचा देना था। दस्ता अलैहिम बिमुसैतिर, आप उनके ऊपर कोई दरोगा तो नहीं है, आपका काम क्या है? सिर्फ पहुंचा देना। अगर उनकी ज़िंदगी में आपने उनको दिखा दें और वो दिखाए, क्या बदर की शक्ल में आपको वो वादा नहीं दिखाया कि हक़ की फतह होगी? उस वक़्त कफ़ार के सरदारों की खे पूरी की पूरी 70 की उड़ी कि नहीं उड़ी? और किन के हाथ से उड़ी? जिनके पास कुछ भी नहीं था, जिनके पास तलवारों की बजाय लाठियाँ थीं, और उनके हाथ में अल्लाह ने दिखाया, अल्लाह ने अपने फरिश्ते भेजे और फरिश्तों से वो फतह, वो नुसरत जो है वो हमें दिखाई। तो यहाँ पे कहा कि अगर हम वो सारे वादे जो उनसे किए हुए हैं उनमें से बाज़ हम आपको दिखा भी दें या हम आपको फौत भी कर लें, तो आपके ज़िम्मे तो ये सब कुछ नहीं था। आपके ज़िम्मे तो क्या था? फ़इन्नमा अलैकल बलाग, आपके ज़िम्मे तो सिर्फ पहुँचा देना था। वो आपने पहुँचा दिया। व अलैनल हिसाब, और हमारे ज़िम्मे है इनका हिसाब लेना। इन्ना इलैना इयाबहुम सुम्मा इन्ना अलैना हिसाबहुम, इन्होंने हमारी तरफ ही लौटना, फिर हिसाब भी हमने ही उनसे लेना है। तो आप इस बात से बेफिक्र हो जाइए, जो काम आपके ज़िम्मे लगाया गया, जो आपने बताना है वो अब इनको मिसाल दी जा रही है कि आप बेफिक्र हो कि अपना पैगाम पहुंचाते रहिए। इनसे पूछिए, अवलम यरौ अन्ना नातियल अर्दु ननकुसुहा मिन अत्राफिहा, क्या ये लोग नहीं देखते कि हम इनके ज़मीन के किनारों से ज़मीन जो है वो उनके लिए तंग करते चले आ रहे हैं, कम करते चले आ रहे हैं। उससे पहले मक्का पे, इन कफ़ारे मक्का पे और दाएँ बाएँ जो उन मुशरिकीन का राज होता था, उनकी हुकूमतें होती थीं। जिस वक़्त तक हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं आए थे, या उसके बाद भी मक्का और इर्द गिर्द का इलाका सारा उन्हीं का था। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, नबुव्वत जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिली, तो उसके बाद क्या हुआ कि फिर लोग निकले। गफ़ारी कबीले के हज़रत अबू ज़र गफ़ारी आए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में इस्लाम कबूल किया, अपने कबीले में गए, पूरा कबीला इस्लाम। जहाँ उनकी प्रैक्टिकली हुकूमत थी, अमलदारी थी, वो अमलदारी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कम होनी शुरू हो गई। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे कि मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले गए हैं, वहाँ पर जाके आपने क्या किया? आपने सबसे पहले उन दाएँ बाएँ कबाइल से जो है वो मुआहदे किए। वो सारे जो है वो आपके हलीफ बन गए, या हलीफ बन गए या उन्होंने न्यूट्रल रहने का जो है वो वादा कर दिया। और उसके बाद आपने क्या किया? वो जो ट्रेड रूट्स थे जो शाम और यमन की तरफ जाते थे, उन रूट्स के ऊपर जो है उनका दाखिला बंद कर दिया। तो क्या ये बात उनकी समझ नहीं आती कि उनकी ज़मीन सिकुड़ रही है, उनकी अमलदारी, उनका रूल कम हो गया है, पोलिटिकली वो आइसोलेट हो गए हैं, इकोनॉमिकली ब्लॉकेज हो गई है उनकी। तो यहाँ पे यही मकसद है इस बात का। अवलम यरौ अन्ना नातियल अर्दा ननकुसुहा मिन अत्राफिहा, कि वो ये नहीं देखते कि हम उनके लिए ज़मीन को किनारों से कम करते आ रहे हैं। वल्लाहु, और यहकुमु, और वो अल्लाह जो फैसला करता है, जो हुक्म देता है, वो फैसला कर, ला मुअक्किब ला हुक्मिही ले हुक्मिही, कोई नहीं है जो उसके हुक्म को टाल सके, उसके हुक्म को रद्द कर सके। मुअक्किब होता है किसी चीज़ को बिल्कुल मरोड़ के उसको बेकार कर दे, कोई उसको जो है वो पलटाने वाला नहीं है उसके हुक्म। वह हुआ सरीउल हिसाब, और वो बहुत तेज़ी के साथ बहुत जल्द हिसाब लेने वाला है। क्या हमारे यहाँ अज़ाब नहीं आते? हमें नज़र नहीं आ रहे? जो जितनी हमारे ऊपर मुसीबतें आती हैं, जो आज मुसीबत आई हुई है, ये हमारे अपने अमाल की वजह से है। क्या अमाल हैं? मोमिन की निशानी तो क्या है? बात करता है तो सच बोलता है, वादा करता है तो पूरा करता है, अमानत दी जाती है तो ख़यानत नहीं करता। हम में से कौन किस बात के ऊपर हम पूरा उतरते हैं? क्या हम सच बोलते हैं? देखिए, हम और कुछ नहीं, हम कम से कम अपने आप से सच बोलने का अहद कर लें। जब हम अपने आप से अहद करेंगे, अपने आप से सच बोलेंगे, तो फिर हम दूसरों के ऊपर जो बात करते हुए 10 दफ़ा सोचेंगे।
ہم تو گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں، دروازے پہ بیل ہوتی ہے کہ ابا گھر میں نہیں ہے۔ ہم جہاں پہ جو ہے وہ ابھی مال روڈ پہ ہوتے ہیں اور کسی کا فون آیا تھا، ہم کہتے ہیں ہم تو اگلے چوک میں پہنچ رہے ہیں۔ جس کے پیسے دینے ہوتے ہیں اس کے لیے ہم فون جو ہے دوسرے شہر میں ہوتے ہیں۔ کیا ہم نے ایک وعدہ کر کے پورا کرتے ہیں؟ ہم امین اپنے آپ کو صرف وہ کہلاتے ہیں کہ مجھے کسی نے پیسے دیے ہیں تو ان پیسوں کو میں لوٹا دوں۔ بھائیو، امانت تو وہ ہے، تمہارا منصب بھی تمہارے پاس اللہ کی امانت ہے، تمہاری جان بھی اللہ کے پاس امانت ہے، تمہاری جوانی بھی امانت ہے، تمہارا علم بھی امانت ہے۔ کیا ہم نے ان کا صحیح فرض ادا کیا ہے؟ کیا ہم نے جوانی کو صحیح راستوں میں گزارا ہے؟ جو علم اللہ نے دیا، جو مال ہمیں اللہ نے دیا، کیا ہم نے اس کا اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق استعمال کیا ہے؟ جب ہم ان چیزوں کو کرتے نہیں ہیں تو پھر کیا ہم اس امت کو کہلانے کے حقدار ہیں؟ اللہ تو جو ہے اس کا کوئی حکم ٹالنے والا نہیں ہے، اور وہ بڑی جلدی حساب بھی لینے والا ہے۔ آج حساب کی گھڑی ہے، یہ مہلت دی گئی ہے ہمیں۔ دیکھیے، مہلت انسان کو کب تک میسر ہے؟ جب تک موت کی آخری ہچکی شروع نہیں ہو جاتی، اس وقت تک معافی مانگنے کا کہا گیا۔ تو ہم آج معافی کیوں نہ مانگ لیں؟ کیوں اس راستے پہ نہ چل پڑیں جو اللہ کا بتایا ہوا راستہ ہے؟ اگر ہم نہیں چلیں گے، وہ حسری وہ تو بڑی جلدی حساب لینے والا ہے۔ کیا ہم دنیا آسمان کے کنارے توڑ کے کہیں باہر جا سکتے ہیں؟ کیا ہم اللہ کی حدود چھوڑ سکتے ہیں؟ وہ جیسے ہم نے اس سے پہلے سبق میں جو ہے وہ پڑھا تھا کہ کچھ ہیں جو رضامندی کے ساتھ توہن و کرہن، جو سجدے کرتے ہیں خوشی کے ساتھ، اللہ کی فرما برداری کے ساتھ، اور دوسرے وہ ہیں جن کو کرنا ان کو بھی سجدہ ہی پڑتا ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ بڑی کراہت سے اور بڑے جو ہے وہ نافرمانی کے ساتھ کرتے ہیں۔ چلتے وہ بھی اللہ کے راستے میں ہیں، اللہ کی فرما برداری کے علاوہ ان کے پاس بھی کوئی راستہ نہیں ہے۔ وہ اللہ کی بنائی ہوئی اس ہوا کے علاوہ کہیں اور سے سانس نہیں لے سکتے، اللہ کے بنائے ہوئے طریقوں کے مطابق کے علاوہ وہ کھا پی نہیں سکتے، اپنی زندگی نہیں گزار سکتے، تو کرہن فرما برداری وہ بھی اللہ ہی کی کر رہے ہیں۔ تو دونوں راستے تو ہمارے پاس ہیں، اگر ہم نہیں کریں گے وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور ان سے پہلے بھی یہ جو آپ کے ساتھ سازشیں کر رہے ہیں، چالیں چل رہے ہیں، یہ جو فریب کر رہے ہیں، مکر ہوتا ہے ایسی چال جو کسی کو چھپا کے کوئی کام ایسا کیا جائے، کسی کو نقصان پہنچانے کی غرض سے۔ تو یہ جو آپ کے ساتھ کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے۔ قد مکر الذین من قبلہم، اس سے پہلے بھی لوگوں نے چالیں چلی تھیں، اس سے پہلے نبیوں کے خلاف بھی جو ہے وہ چلی تھیں۔ کیا ہمیں جو ہے وہ نظر نہیں آتا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تو انہوں نے جو ہے وہ اپنے تئیں تو پھانسی چڑھا دیا تھا، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ آسمانوں کے اوپر اٹھا لیا۔ اور کتنے نبیوں کے ساتھ جو ہے وہ ایسے کیا، وہ تو جاتے تھے کہ ایک دن میں 300 نبی کو جو ہے وہ مار کے آگے پھر اپنی سبزی بھاجی کی دکان پہ بیٹھ جاتے تھے۔ تو یہ چالیں آپ کے خلاف چل رہے ہیں، آپ کے لیے سازشیں کر رہے ہیں، آپ کا ناطقہ بند کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، تو گھبرائیے مت، یہ پہلی دفعہ آپ کے ساتھ نہیں ہو رہا۔ ورقہ بن نوفل نے یہی کہا تھا کہ بھتیجے کاش میں اس وقت تک زندہ ہوتا جب تیرے شہر والے لوگ تجھے مکہ سے شہر سے نکال دیں گے۔ تو نے کہا مجھے شہر سے کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا نبیوں کے ساتھ یہی ہوتا آیا ہے۔ وقد مکر الذین، اور بلا شبہ چالیں چلی، انہوں نے فریب کیے ان سے پہلے لوگوں میں نے۔ فللہ المکر جمیعا، لیکن سب کی سب تدبیریں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں۔ کیا اللہ نے ان کی تدبیریں جو ہیں وہ ختم نہیں کر دیں؟ کیا ہاتھی والے جو ہے وہ خانہ کعبہ کو گرانے آئے تھے، اللہ نے ابابیل سے ان کے جو ہے وہ ان کی چالیں واپس نہیں کر دی تھیں؟ انہوں نے مکہ والوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی سازش کی، کیا ان کی آنکھوں پہ پٹی نہیں پڑ گئی تھی جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جو ہے وہ تشریف لے گئے تھے؟ اور کتنی جگہ پہ جو ہے وہ بتایا، جس وقت ہندہ جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھتی آ رہی تھی، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ خانہ کعبہ میں تشریف فرما تھے، کہا وہ آ رہی ہے، نہیں ہندہ نہیں، ام جمیلہ جو ابو جہل کی جو ہے وہ بیوی تھی، وہ آ رہی ہے، تو پھر کہا کہ نہیں وہ مجھے دیکھ نہیں سکے گی، وہ آئی تھی اذیت دینے کے لیے، وہ آئی تھی کچھ تان سنانے کے لیے، کیونکہ جس سے سورہ لہب اتری تھی اس وقت ان لوگوں کو بڑا چبھا تھا اس بات کے اوپر۔ فللہ المکر جمیعا، اللہ ہی کے لیے تمام چالیں ہیں، تمام تدبیریں ہیں۔ یعلم، جانتا ہے، ما تکسب کل نفس، ہر جو وہ جان کرتی ہے اس کو تو پتہ ہے، اس کے کوئی علم سے کوئی باہر کی بات تو نہیں ہے، وہ تو علیم ان کی صفت والا ہے، ازل سے لے کے ابد تک کا علم رکھنے والا ہے، وہ تو جانتا ہے ہر جو جان کر رہی ہے، جو اس کے دل میں خیالات پنپ رہے ہیں، جو وہ آپ کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، سازشیں کر رہے ہیں، جو کچھ کر رہے ہیں، اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ جب اللہ نے فتح کا وعدہ فرما دیا ہے، جب اللہ نے جو ہے وہ نبیوں کو حق کو جو ہے وہ فتح قرار دے دیا ہے، تو پھر اس میں ڈرنے والی بات ہے۔ فَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ، ان قریب یہ کافر جان لیں گے کہ آخرت کا وہ گھر کس کا ہے، وہ دار المحمود کس کا ہے جس کے وعدے کیے گئے ہیں، وہ جو جنتیں ہیں وہ کس کے لیے ہیں۔ یہ تو کہتے ہیں نا کہ اللہ ہم سے خوش ہے تو ہمیں یہاں پہ ترقیاں دے رکھی ہیں، جب اللہ ہم سے یہاں پہ خوش ہے تو ہم سے وہاں بھی خوش ہوگا۔
تو یہ ترقیاں کچھ نہیں ہیں۔ اللہ کو چھوڑ کے جو دوسرے جانتے ہیں، جو کافر ہیں، وہ جان لیں گے عنقریب کہ آخرت کا وہ گھر کس کے لیے ہے، آخری فتح کس کے لیے ہے۔ کیا یہ فتح پھر دکھائی نہیں گئی مسلمانوں کو کہ وہی چراغ جو روشن ہوا ہے اور اس کے بعد انہوں نے بجھانے کی اس کو کوشش کی، 23 سال کے عرصے میں اس چراغ نے جو ہے وہ ہر چیز منور کر کے رکھ دی۔ وہ جو روشنی پھیلی تھی، ایک جو روشنی مکہ کے ایک گھر سے جو ہے وہ نکلی عبد المطلب کے ہاں پوتے کی شکل میں، حضرت عبداللہ کے ہاں بیٹے کی شکل میں، جب وہ نکلی اب پھر دنیا، پوری دنیا، 23 سال قوموں کی تاریخ بدلنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتے، یہ پل بھر میں گزر جاتے ہیں۔ اور پل بھر میں 10 سال آپ لے لیجئے، ان 10 سالوں میں ٹوٹل نفری کتنی تھی آپ کے ساتھ؟ 82 90 100 یہی نمبر تھے ٹوٹل۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ تو پھر دکھا دیا کہ جب مکہ بھی فتح ہو گیا، جب کفار کی پٹائی بھی ہوتی رہی احد کی شکل میں اور دوسری جنگوں کی شکل میں، تو پھر بتا بھی دیا گیا عنقریب جان لیں گے۔ تو کافروں نے جانا، اور جس وقت مکہ فتح ہوا پھر بھاگے وہاں سے، میجورٹی اسلام قبول کر لیا۔ اکرما جیسا بھاگا، لیکن پھر آ کے پناہ اس کو کہاں ملی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہی ملی۔ عنقریب وہ لوگ جان لیں گے کہ آخرت کا گھر وہ دار محمود جس کا وعدہ مسلمانوں سے کیا گیا وہ کس کا ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور یہ وہ لوگ کافر لوگ جو کہتے ہیں لَسْتَ مُرْسَلًا، کہ آپ رسول ہی نہیں ہیں۔ کہنے دیجیے ان کو، کہتے ہیں وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، وہ کہتے ہیں کافر لوگ کہ آپ بھیجے ہوئے نہیں ہیں اللہ کے، آپ پیغمبر نہیں ہیں۔ کل کہہ دیجئے، اعلان کریے، مجھے تو وہی گواہی کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تمہاری مدد یا تمہارے الفاظ کی ضرورت نہیں ہے۔ کل کفا باللہ شہیدن بینی و بینکم، اور میرے اور تمہارے درمیان تو اللہ ہی کی گواہی کافی ہے، تمہارے کہنے یا نہ کہنے سے میری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر وہ کہتے ہیں وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، وہ کہتے ہیں کہ آپ بھیجے ہوئے نہیں ہیں، کوئی فرق، ان کے کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کل کفا باللہ شہیدن بینی و بینکم، کہہ دیجئے کہ کافی ہے، ہاں کل ہے یہ، کہہ دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان جو ہے وہ گواہی اللہ ہی کی کافی ہے۔ اور ومن عندہ، یہ بات اور زیادہ سنجیدہ کہی جا رہی ہے۔ ایک تو یہاں پہ اس کا مرجع جو ہے ومن عندہ علم الکتاب، اور اس کو بھی اس کی گواہی جس کے پاس کتاب کا علم ہے، اور دوسرا یہ میرے اور آپ کے لیے بھی کہی جا رہی ہے۔ اگر رسول کو جو ہے وہ خاتم النبیین کہنے سے انکار کر دیا جائے گا، رسول کے راستے پہ چلنے سے انکار کر دیا جائے گا، ہم بھی ڈاؤٹ کریٹ کر رہے ہوں گے، کیا ہمارے پاس اللہ کی کتاب نہیں ہے؟ کیا اللہ کی کتاب کے بعد یہ میرے اور آپ کے بارے میں ومن عندہ علم الکتاب، جس کے پاس کتاب کا علم ہے اس کی گواہی بھی، باقی لوگوں کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے، اس کی گواہی بھی جس کے پاس علم ہے کتاب کا۔ اب یہ اللہ کی طرف بھی اس کا مرجع ہو سکتا ہے۔ اور دوسرا جو ہے وہ ہر جس نے قرآن پڑھ لیا اس کے بعد دیکھیں ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ کن باتوں کے اوپر؟ اگر میں صرف لا الہ الا اللہ کہہ دوں تو میرا ایمان مکمل نہیں ہے جب تک کہ میں محمد الرسول اللہ نہیں کہوں گا۔ اور محمد الرسول اللہ کی گواہی مجھے کہاں سے ملی ہے؟ جس کے پاس کتاب کا علم ہے، جو قرآن کا علم ہے، جس نے لا الہ الا اللہ کہاں سے سیکھا ہے؟ اسی قرآن سے۔ تو جب تک یہ نہیں ہوگا اس وقت تک تو پھر ان لوگوں کے کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو لوگ اگر کہتے ہیں کہ تو رسول نہیں ہے تو کوئی پرواہ نہیں ہے، ان کو کہہ دو کہ میرے لیے تو گواہی صرف اللہ کی بہت ہے، اور میرے اور تمہارے دلوں، اور جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ یہ کتاب کا پاس صحابہ کے پاس بھی آ چکا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اللہ نے تو اس کو بھیجا تھا، اور پھر میرے اور آپ کے پاس بھی ہے۔ آج بھی کوئی انگلی اگر اٹھتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ معاذ اللہ، تو اس ہاتھ کو توڑ دینا جو ہے وہ ہم پہ اوپر لازم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی ہمت اور توفیق دے، ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے۔ ربنا تقبل منا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔
ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا اللہ تیری رحمت کے ساتھ، تیرے فضل کے ساتھ سورہ رات کی تشریح آج مکمل ہوئی، ترجمہ۔ یا اللہ اس میں جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئیں ہمیں معاف فرما دے، یا اللہ ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما دے، اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ یا اللہ اس میں جو توحید کا پیغام دیا گیا، جو رسالت کا پیغام دیا، ہم سب کو اس کو سمجھنے کی ہمت اور توفیق دے، ہمیں اپنی راہ پہ چلنے کی ہمت اور توفیق دے۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان سب کو شفاء کاملہ نصیب فرما دے، جو اس وبا کے ہاتھوں پریشان ہیں، اس وبا سے بیمار ہیں یا اس کے علاوہ دوسری بیماریوں میں مبتلا ہیں، یا اللہ ان سب کو صحت والی زندگی نصیب فرما دے۔ یا اللہ جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان سب کی مغفرت فرما دے، بخشش فرما دے۔ یا اللہ جن کی مغفرت بخشش ہو چکی ان کے درجات کو بلند فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، والحمد للہ رب العالمین، آمین یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ خیر۔